بسم اللہ اللہ سلام قول من رب رحیم یا رافع حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ و صحابہ و بارک وسلم تسلیما۔ سب سے پہلے تمام احباب تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ تمام لوگ جانتے ہو کہ ہم سورہ فاتحہ کی تشریح کر رہے ہیں، کس کے لحاظ سے؟ قرآن پاک کے عملی اطلاع کے لحاظ سے۔ تو آج سورہ فاتحہ کی ہی ہم نیکسٹ جو آیات ہیں ان کی بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں جو نزول فرمایا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اب یہاں پہ اہدنا الصراط المستقیم ہمیں دکھا، یعنی ہم دعا کر رہے ہیں، اے ہمارے پروردگار ہمیں دکھا سیدھا راستہ۔ کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ جن کے اوپر تم نے اپنا انعام کیا، نہ کہ ان کا جن کے اوپر تیرا غضب ہوا، یا جن کے اوپر غضب ہوا ان کا راستہ ہمیں نہ دکھا۔ تو یہ آیات ہے 3، تو انہی کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کے بارے میں ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ یعنی ہمیں دکھا، ہمیں جو ہے نا بتا، ہم پر واضح کر دے کیا وہ راستہ، وہ جو ہے نا کیا طریقہ کار، وہ طرز عمل۔ وہ اصل میں یہ جو صراط ہے، ویسے تو صراط کا مطلب ہم لیتے ہیں راستہ، لیکن یہاں پہ عمل کا طریقہ ہے۔ صراط کا مطلب عمل کا طریقہ ہے۔ اب ویسے تو اس کا، کیونکہ عربی میں اگر آپ دیکھیں راستے کے لیے باقاعدہ طور پہ الفاظ ہے، سبیل، سبیل کا مطلب ہوتا ہے راستہ۔ اب یہاں پہ یہ جو راستہ ہے، صراط کا مطلب ہے عمل کا طریقہ بتا دے، کیونکہ اہدنا الصراط، اب یہاں پہ یہ ہدایت کا جو ہوتا ہے سلسلہ، ہدایت یہ نہیں کہ ابھی آپ کو کچھ بتا دیا جائے اور آپ کامل ہو گئے، نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو مسلسل جو ہے نا اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ مسلسل ہمیں عطا کر، مسلسل جب ہمیں ضرورت پڑے، جہاں ہمیں ضرورت پڑے، اس عمل کے لیے ہمیں رہنمائی دے۔ مستقیم کا مطلب ہوتا ہے استقامت والا، یعنی اب یہاں پہ مستقیم ہم لیتے ہیں سیدھا، بالکل سٹریٹ، اور یہ اصل میں سٹریٹ جو راستہ ہوتا ہے، اس راستے میں بہت سے معاملات ہو سکتے ہیں، تو ہمیں جو ہے نا اس سیدھے راستے پر چلنے کی استقامت بھی دے۔ اہدنا الصراط المستقیم جب ہم کہتے ہیں تو ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے میرے پروردگار، ہمیں وہ راستہ، وہ طریقہ، جب ہم کوئی بھی زندگی کا عمل کرنے لگے، زندگی میں کوئی بھی ایکٹیویٹی کرنے لگے، جس جگہ پہ بھی ہوں، جس حالت میں بھی ہوں، تو اس وقت تو ہمیں وہ راستہ بتا جو ہمارے لیے استقامت کا باعث ہو، ہمارے لیے بہتر ہو، ہمارے لیے اچھا ہو۔ تو یاد رکھے دوستو، استقامت کے لیے سب سے جو اہم راستہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کا مقرر فرمایا ہے، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ واحد راستہ ہے، وہ صراط مستقیم ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اور اسی راستے کے اوپر جب ہم چلیں گے تو پھر جو ہے نا آگے جو ہے نا ہمارا سسٹم جو ہے نا ہر ایک معاملہ جو ہے نا ٹھیک ٹھاک بہترین انداز سے چلتا رہے گا، کیونکہ یہی اصل میں وہ راستہ ہے جس کے اوپر ہم چل کر فلاح پا سکتے ہیں، ہم انعام یافتہ ہو سکتے ہیں، ہمیں جو ہے نا اس کے غضب سے جو ہے نا کیا بچ سکتے ہیں، کیونکہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کو ترک کرتے ہیں
وہ غضب کا شکار ہوتے ہیں. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کو اپناتے ہیں وہ اس کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، طرز کو، اسوائے حسنہ کو اپناتے ہیں، وہ ایسے سمجھ انعام یافتہ ہو گئے. اور اسی کے متعلق ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ہمارے درمیان نہ ہوں تو پھر ہمارے لیے کیا ہوگا، کیا ہم اس وقت کیا کریں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑ کے جاؤں گا. ایک کیا؟ ایک قرآن پاک کتاب اللہ، اور دوسرے نمبر پر بیت صحابی، بیت اہل بیت. اب یہاں پہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز ہم نے اپنانا ہے. اب اسی طرز کے اوپر ساری کی ساری جتنی بھی مخلوق گزری ہے اسی کے اوپر جو ہے نا کام کرتی ہے. جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بھیجے ہیں ان کا طریقہ کار یہی ہوتا تھا، ان کی امت کا، وہ اسی رسول کو پکڑتے تھے، اسی کے طرز کے اوپر چلتے تھے، پھر آگے جو ہے نا ان کے معاملات جو ہے نا وہ راہ مستقیم پہ ہوتے تھے، صراط مستقیم پہ. اگر انہوں نے رسول کا طریقہ چھوڑ دیا تو اس کا مطلب ہے صراط مستقیم انہوں نے چھوڑ دیا. اب صراط مستقیم میں نے جیسے بتایا یہ اصل میں ہر ایک کام. اب دیکھیں اب انعام یافتہ لوگوں کو اگر دیکھیں، انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں، تو قرآن پاک اس کی تشریح کرتا ہے کہ وہ لوگ جن کے اوپر اللہ نے انعام فرمایا ہے ان میں آتے ہیں نبیین، نبی. ٹھیک ہے، اب نبیین کو دیکھیں تو اب اگر آپ دیکھیں ہمارے پاس حضرت آدم علیہ السلام ہے، حضرت نوح علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، حضرت یونس علیہ السلام ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اگر ان تمام کی زندگیوں کو دیکھیں تو کیا ہوتا ہے؟ پہلا راہ ہدایت ان تمام نبیین کی زندگیوں کو دیکھیں کہ کہاں کہاں انہوں نے کس طرح سے. اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام بت پرستی کے دور سے گزرے، بت پرستی دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ان بتوں کو پاش پاش کیا، پھر ان کے والدین کے ساتھ ان کے تعلق کی عکاسی کرتا ہے. تو یہاں پہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمارے یہ جو خواہشات کے بت ہیں، یہ جو ہمارے مختلف انداز کے عزت کے تکریم کے فلاں 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 یہ جتنے بھی بت ہیں ہمیں انہیں گرانا پڑے گا، تب ہم جو ہے نا اللہ کی طرف ہدایت پا سکتے ہیں. کیونکہ یہ جو ہدایت مستقیم ہے نا، یہ صراط مستقیم، یہ ایسا کوئی راستہ نہیں ہے جو باہر سے گزرتا ہے، نہیں آپ کے عمل سے. اور یہ اصل میں ایک کیا ہے، ایسے سمجھنا نور ہے جو آپ کی ذات سے نکل کر ڈائریکٹ آپ کو اللہ کی طرف لے کر جاتی ہے. تو اب دیکھیں ڈائریکٹ جب اللہ کی طرف آپ نے ایک راستہ اختیار کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو رسولوں کا طریقہ کار طرز اپنانا پڑے گا. اور یاد رکھیں راستہ یہ قول نہیں ہے، یہ قول نہیں ہے، یہ سند ہے. ایک ہوتا ہے قول، ایک ہوتا ہے بات، بات نہیں ہے یہ سند ہے. ایک ہوتی ہے تحریر، تحریر نہیں ہے یہ سند ہے. یہ آپ کو تسلسل کے ساتھ ملنا ہے. اب تسلسل کیسے؟ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ابھی میں نے بتایا رسولوں. اب اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی تو وہ مختلف فرعون کا ان کو سامنا ہوا. تو اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ان کی زندگی کو دیکھ کے، ان کے اعمال، ان کے جو ہے نا ساری زندگی کے جو معاملات ہیں جو قرآن پاک میں بیان ہوئے، جب ہم ان کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے سامنے آنے والے فرعون کے سامنے ڈٹ کے رہنا ہے، اللہ کی بات کے اوپر قائم رہنا ہے. ٹھیک ہے، وہ فرعون ہماری اپنی ذات کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں. ہماری انا، ہماری ضد، ہمارا غصہ، ان کے اوپر قابو پانا ہے، ان کے اوپر قابو پانا ہے.
اگر ہم ان کے اوپر قابو پا لیں گے تو ایٹومیٹکلی ہم جو ہے نا نکل جائیں گے آگے۔ اسی طرح سے اگر نوح علیہ السلام کو دیکھیں تو نوح علیہ السلام کی زندگی میں بھی ایسا ہی ہوا نا، جس نے ان کا جو ہے نا کیا کیا، پیروی کی، اس بیڑے کے اوپر بیٹھ گئے نوح علیہ السلام کے، وہ کیا ہو گئے، پار ہو گئے۔ تو اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اہل بیت ایسے ہی ہے جیسے نوح علیہ السلام کا بیڑا، جو شخص اس بیڑے میں سوار ہو جائے گا وہ فلاح پا جائے گا، وہ صراط مستقیم پہ چلا جائے گا، وہ اللہ کو پا لے گا۔ اور یہ جب بیڑا چلتا ہے تو آپ کو پتہ ہے اس بیڑے کو ہوتا کیا ہے، اصل میں ہماری زندگی میں ہر طرف سے مختلف طوفان آ رہے ہیں، آسائشوں کے طوفان آ رہے ہیں، سوچوں کے طوفان آ رہے ہیں، خیالوں کے، خواہشات کے، ادھر سے ڈیمانڈز ہمارے والدین کی، ہمارے بچوں کی، اس کے بعد ہمارے مختلف جو ہے نا کیا جو خواہشات ہمارے اندر پنپ رہی ہیں، یہ سارے سیلاب ہیں، یہ سیلاب ہے، ہمیں ڈبونے کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ یہ دنیا کی چمک دمک، یہ سارا سیلاب ہے جو ہمیں ڈبونے کے لیے جو ہے نا کیا بہاؤ کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ تو اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا ہے کہ آپ کیا کرو، میرے اہل بیت کے بیڑے میں سوار ہو جاؤ۔ جب اہل بیت کے بیڑے میں سوار ہو جاؤ گے تو یہ جو بیڑا ہے تمہیں طوفان سے نکال دے گا۔ پھر آگے کیا ہے، پھر یہ طوفانی بیڑے میں جب آپ بیڑے میں بیٹھ گئے تو اس بیڑے نے جانا کدھر ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا کہ آپ دیکھتے ہو سمندر میں یہ جو کشتیاں ہوتے ہیں، بیڑے ہوتے ہیں، یہ کس کی طرف، ستاروں کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی سمت کا تعین کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں، جو جس کی بھی پیروی کرے گا آپ ان کی پیروی کرو، چلتے جاؤ، آپ فلاح کی طرف راہ مستقیم پر چل رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، یہ سند ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمیں اپنانا پڑے گا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحاب کا، اس کے بعد تابعین کا، پھر تبع تابعین کا، پھر صالحین کا، اس طرح سے ہمارے پاس تسلسل چلتا آ رہا ہے۔ تو ان کی ہمیں کیا کرنی پڑے گی، پیروی کرنی پڑے گی۔ جو اصل میں ان کی پیروی کرے گا وہ ایسے سمجھ لے کیا ہوا، چلا گیا کس کی طرف، اللہ کی طرف، وہ صراط مستقیم پر ہے۔ تو جو راستہ ہے ان لوگوں کے اوپر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انعام فرماتا ہے۔ یعنی اسی کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے بھی ان کو پکڑ لیا ان کے اوپر انعام ہو گیا۔ جن کے اوپر انعام ہوتا ہے ان میں ہمارے پاس انبیاء اکرام ہیں۔ اب انبیاء اکرام کی زندگیوں کو دیکھیں، ان سے سیکھیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں صدیقین، جو سچ بولتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ کون کون سچا ہے، کہاں کہاں سچا ہے۔ سچ صرف قول نہیں، سچ فعل سے ہوتا ہے۔ سچ پوری زندگی کے ہر ایک لمحے کی عکاسی کرتا ہے۔ ہر ایک لمحے میں جو سچا ہو اس کی پیروی کرو۔ پھر اسی طرح سے آ جائے شہداء وہ ہوتے ہیں جنہوں نے مظاہرہ کر لیا ہو، کسی چیز کو دیکھ لیا ہو اپنی آنکھ سے، مشاہدہ کرنے والے۔ اب جنہوں نے مشاہدہ کر لیا ان کی پیروی کرو، ان کی بات مان لو۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا کہ کیا کرنا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، آپ مانگ رہے ہو نا کہ مجھے وہ جو ہے نا راستہ دکھا، ہدایت دے۔ اب آپ جا رہے ہیں وہاں پہ کوئی بھی کام کرنے لگے، زندگی کی کوئی بھی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے لگے تو انہی لوگوں کو جو ہے نا کیا رکھے، سامنے رکھے۔ اب ایک شخص ہے، اب اس نے دیکھ لیا ہے، ایک امتحان دیا، اس نے امتحان دے کے دیکھ لیا، اسے پتہ ہے اب یہ امتحان میں اس طرح کے سوال آتے ہیں، یہ لکھنا ہوتا ہے، اتنا لکھنا ہوتا ہے، پھر اتنے نمبر ملتے ہیں، فلا 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 فلا۔ یہ کیا ہوئے، شاہد ہوئے، انہیں پتہ ہے۔ اب اگر آپ ان کی پیروی کر لیتے ہو، ان سے ہدایت لے لیتے ہو، ان سے بات سیکھ لیتے ہو، تو اس کا مطلب ہے آپ نے سیکھ لی بات، آپ نے راہ ہدایت پا لی، سیدھا راستہ پا لیا، فلاح کا راستہ مل گیا آپ کو۔
اسی طرح سے صالحین وہ ہوتے ہیں جو نیک عمل کرتے ہیں. اب کام کر رہے ہیں، ایک بندہ جو کام کر رہا ہے ٹھیک طرح سے سارے انداز سے جو ہے نا کیا کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، اس کی پیروی کرو، اس کے پیچھے چل پڑو. ٹھیک ہے. تو بزرگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ بزرگ یہی کرتے ہیں. کسی کو بزرگ جو ہے نا کیا نہیں کرتے، راستے ہاتھ سے پکڑ کے لے کر نہیں جاتے. بزرگوں کا یہی طرز عمل ہوتا ہے. وہ چلتے ہیں، جب چلتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، نشانات چھوڑ جاتے ہیں. تو آپ کے لیے نشانات چھوڑتے ہیں کہ آپ ان کے پیچھے جائیں. پرانے وقتوں میں لوگ پتہ کیا کرتے تھے، دریاؤں میں سے گزرتے ہوئے نا کیا کرتے تھے، کانے جو ہے نا، یہ لکڑی کے کانے لگا جاتے تھے ایک راستے کے اوپر، تاکہ جب کوئی اور دوسرا ہے تو اسی راستے کے اوپر چل جائے. تو یہ بزرگوں کا طرز عمل ہے. تو اس لیے دوستو، اہدنا الصراط المستقیم، جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یہ ایک وقت کے لیے نہیں کہ اب ہمیں دکھا دیا. اسی لیے تو یہ مسلسل عمل ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہم نماز 5 جگہ نہ پڑھتے ہیں تو ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور ہر رکعت میں ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے مالک ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اور کن کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ جن کے اوپر تم نے انعام کیا. تو یہ انعام والے لوگ ہیں. سر ان کے پیچھے چلے، ان کی بات مانے، ان کے اوپر جو ہے نا عمل کریں، آپ راہ مستقیم پا لیں گے، راہ مستقیم پر چل جائیں گے. اب اسی چیز کو آپ دیکھیں، اب یہ جو ہے نا اصل میں کیا ہے. اب فرض کیا آپ جا رہے ہیں، راستے سامنے جاتے ہیں، سامنے آپ دیکھتے ہو کہ ایک سیدھا راستہ ہے بالکل اسٹریٹ پہ، اس کے آگے کھائی ہے، تو کیا آپ کیا کریں گے؟ اب صراط المستقیم کا مطلب تو ہے سیدھا راستہ ہے، تو آپ اس کا مطلب ہے کھائی میں چلے جائیں؟ نہیں. صراط مستقیم جیسے میں نے بتایا عمل کا طریقہ، اصل میں یہ صراط مستقیم کا مطلب یہاں پہ آپ اپنے مائنڈ میں بٹھائیں، یہ تدبر ہے، یہ سوچ ہے، جو اس وقت اسی وقت آپ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ کو جو ہے نا کیا دے، خیال آ جائے، کوئی اس طرح کا جو ہے نا عمل آ جائے کہ یہ نہیں ایسے کر لو، یہ اصل ہے. پھر وہ خیال آیا، اس کے مطابق آپ نے کر لیا، یہ تدبر، یہ سوچ. آپ نے دیکھا کہ آگے کھائی ہے، ادھر مڑ جاؤ، بتایا گیا نا جہاں پہ کھائی آ جائے تو ادھر مڑ جاؤ. کیوں؟ اسی لیے یہ تدبر جو ہے نا، یہ انہوں نے بتایا ہے، ہم نے اب سیکھ لیا. پھر توکل کرنا ہے، توکل کرنا ہے، کام جیسے انہوں نے فرمایا ویسے کر لو. پھر یہ نہیں سوچنا کہ اس میں نفع ہوگا یا نقصان ہوگا، جو بھی ہوگا میرے اللہ کی منشا سے ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے کیے کو ضائع نہیں کرتا. پھر تیسرے نمبر پر کیا ہونا چاہیے؟ ایمان ہونا چاہیے، پکا ایمان ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی منشا کے مطابق اگر یہ کام کر رہا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس فعل کو خوبصورت کر دے گا، اور میرے لیے بھی جو ہے نا کیا کر دے گا، خوبصورت کر دے گا، میری دنیا اور آخرت ہر لحاظ سے اسے جو ہے نا بہتر کر دے گا. پھر آپ دیکھیں کہ آگے ہوتا کیا ہے. اور اگر کبھی کوئی مشکل آ بھی جائے، واضح طور پر دکھائی دے رہا ہو مشکل ہو، تو اس کے باوجود آپ نے وہی کرنا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے. اور اس کے بعد کیونکہ رسول اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اطاعت کرو میری، یعنی اللہ کی، اس کے رسول کی، وَأُولُو الْأَمْرِ، اور آپ کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امر کیے گئے ہیں ان کی اطاعت کرنے. اور یہاں پہ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم یہی کرتے ہیں، ہمیں اصل میں یہی مسئلہ یہی ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں جو کروں گا، جیسے کروں گا، میں آل نال ہوں، میں عقل کل ہوں. آپ یا میں کوئی بھی عقل کل نہیں. عقل کل میرے اللہ کی ذات ہے یا اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو بھی ہم فعل کر رہے ہیں آیا یہ ہمارا فعل ٹھیک ہے یا نہیں. کیونکہ یہی اصل میں غرور، یہی تکبر جو ہے، یہی تو کیا تھا ابلیس نے. ابلیس نے کیا کیا تھا؟ وہ عبادت بھی کرتا تھا، سارا کچھ کرتا تھا، اس نے بس وہ راستہ، وہ طریقہ، وہ جو کرنا تھا وہ چھوڑ دیا. یہی تو کیا تھا اس نے.
تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اعراف کے اندر، اگر آپ دیکھیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 10 سے 17 تک کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں انسان بنا رہا ہوں، جب انسان بنا لیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے سامنے سجدہ کرو۔ ابلیس نے کیا لو میں اس کے سامنے سجدہ کروں، میں تو ایک بہتر جنس ہوں اور یہ مٹی کا پتلا۔ بات اصل یہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جس کی تہذیب کر دی، جس کو زکا کر دیا، جس کو پاکیزہ کر دیا، تو جب وہ پاکیزہ ہو گیا اب ہمیں اس کی اطاعت کرنی پڑنی ہے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور عمر کی، جن کے اوپر اللہ نے اپنے امر سے انہیں پاکیزہ کر دیا تو ان کی بھی پیروی کرنی پڑے گی۔ تو جب ہم ان کی پیروی کریں گے تو اس کا مطلب ہے صراط مستقیم پا لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان معاملات پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور مجھے امید ہے میرے تمام دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اور آپ سے ایک درخواست ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ویڈیو مکمل دیکھتے نہیں، یا جو ہے نا صرف جو ہے نا ویو دے دیتے ہیں۔ نہیں میرے دوستو، اس کو سنیں اور اس کو آگے شیئر کریں، تمام دوستوں کی طرف اسے جو ہے نا بھیجیں۔ آپ کا بہت شکریہ، والسلام۔